اشرفی سٹوریز کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حالات کیا تھے، اور ان کی بچپن کی کرامات کیا تھی، اور ان کی برکت کی وجہ سے کیا کچھ بدل گیا۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ تو پیارے دوستو، قریش کے سردار کا کہنا تھا کہ اخلاق اچھے ہوں، آدمی ظلم نہ کرے اور غرور و تکبر سے بچا رہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سردار نے 110 برس عمر پائی، یعنی 110 سال عمر پائی۔ کوئی کہتا ہے کہ 579 سال، کوئی کہتا ہے کہ 579 عیسوی میں 82 برس کی عمر میں خانہ کعبہ کے اس رکھوالے کا انتقال ہوا۔ اس وقت ابرہہ کرم کے واقعہ کو کوئی 8 برس گزر گئے تھے۔ یہ سردار یثرب میں پیدا ہوا، 7-8 برس کی عمر تک وہیں رہا، پھر مکہ آیا۔ ہجرت کے بعد یثرب کی بستی مدینہ النبی کہلانے لگی۔ اس سردار کی والدہ سلمہ بنو نجار کی تھی اور آج یہاں مسجد نبوی ہے، اس کے پاس ہی رہتی تھی۔ یہ سردار پیدا نہیں ہوا تھا۔ فلسطین کے شہر غزہ میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم نام تھا، عمر مشکل سے 25 برس کی ہوگی۔ اسی زمانے میں قریش کا یہ سردار اپنے ننھیال میں پیدا ہوا۔ عجیب بات یہ تھی کہ نومولود کے سر میں ایک گچھا سفید بالوں کا تھا، اس لیے عزیز رشتہ دار اسے شیبۃ الحمد پکارنے لگے۔ نام عامر تھا لیکن شہرت چچا کے نام سے ہوئی۔ مطلب کہلاتے تھے، چونکہ چچا بھتیجے اکثر ساتھ رہتے تھے اس لیے لوگوں نے بھتیجے کو عبد المطلب پکارنا شروع کیا، یعنی مطلب کا غلام۔ عبد المطلب تجارت کرتے تھے، شام اور یمن کے علاقوں میں ان کا کاروبار تھا۔ اونٹوں کے بہت بڑے گلے کے مالک تھے۔ طائف میں بھی ایک کنواں ان کے پاس تھا۔ خانہ کعبہ کے رکھوالوں میں ان کا بڑا اعزاز تھا اور مکے کی یاترا کے موقع پر 2 بڑے کام ان کے سپرد تھے، سقایا یعنی پانی پلانا اور رفادہ یعنی کھانا کھلانا۔ یاتری بڑی تعداد میں مکہ میں جمع ہوتے تو ان کی اصطلاح میں عبد المطلب کا ہوٹل کا کاروبار خوب چمک جاتا تھا۔ وہ بڑے خوش اخلاق اور فیاض آدمی تھے۔ ان کے مہمان نوازی کی دور دور شہرت تھی۔ دسترخوان ہمیشہ وسیع رکھتے تھے۔ انہوں نے بہت سے کنویں کھدوا دیے تھے۔ زمزم کو پھر سے کھدوانے کے لیے انہوں نے 3 راتوں تک مسلسل خواب دیکھا تھا۔ زمزم کا کنواں بڑے عرصے پہلے عمر بن حارث جرہمی نے بند کروا دیا تھا۔ لوگوں کو یہ بھی نہ یاد رہا تھا کہ یہ کنواں کہاں واقع تھا۔ عبد المطلب کا شمار موحدین میں ہوتا ہے۔ وہ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے اور رمضان کا مہینہ غار حرا میں گزارتے تھے، جہاں بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ ابن حزم نے لکھا ہے کہ یہاں آپ ارادہ الہی کی وجہ سے جاتے تھے۔ ان کی زیادہ اولاد ان کی بیوی بنو مخزوم کی فاطمہ کے بدن سے ہوئی، جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم اور چچاؤں میں زبیر اور ابو طالب کے علاوہ ام حکیم البیضاء بھی تھی، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھی۔ ام حکیم حضرت عبداللہ کی توام بہن تھی۔ ان کے علاوہ عاتقہ، برہ، امیمہ اور عروہ بھی سکی بہنیں تھیں۔ یہ تفصیل ابن سعد کی ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ابو لہب بھی انہی کے بدن سے تھا، لیکن مستند روایت یہ کہ ابو لہب کی والدہ بنی خزاعہ کا تھی۔ 6 برس کی عمر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو اپنے گھر لے آئے۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یقین تھا کہ آمنہ کا جگر گوشتہ بڑا نام پانے والا ہے۔ جب یہ بچہ 8 برس کا ہوا تو ایک دن اپنے دادا کی چارپائی بیٹھا زارو قطار رو رہا تھا۔
چونکہ یتیم پوتے کے سر پر دست شفقت رکھنے والے سربراہ خاندان نے وفات پائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 53 برس کی عمر میں مدینہ ہجرت فرمائی۔ 8 برس کی عمر سے لے کر 53 برس کل 45 سال ہوتے ہیں۔ اس عرصے میں خاندان کے 3 سربراہ منتخب ہوئے۔ دادا کی وفات کے بعد جیسا کہ طبقات ابن سعد میں ہے، زبیر جو عبد المطلب کے وصی اور جانشین تھے خاندان کے سربراہ بنائے گئے۔ عرب فجار اور حلف الفضول کے وقت وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست اور خاندان کے سربراہ تھے۔ انہی کی بیوی عاتقہ نے حضرت آمنہ کی وفات کے بعد ان کے 6 سالہ بیٹے کو ماں کا پیار دیا۔ الاصحابہ کی روایت ہے کہ ان کے بیٹے عبداللہ نظر آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرط محبت سے پکار اٹھتے کہ یہ میری پیاری ماں کا بیٹا ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 21-22 برس کی تھی۔ سیرت العلیبہ کے مطابق 24 برس کی تھی۔ زبیر کا انتقال ہوا اور ان کی جگہ ابو طالب خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ ابو طالب نے ہجرت سے 2-2.5 سال پہلے شاہ بن ہاشم میں انتقال کیا تو خاندان کا سربراہ ابو لہب منتخب ہوا، جو بدر کی لڑائی کے بعد سرطان میں مبتلا ہو کر فوت ہوا۔ اس وقت اسلامی مملکت قائم ہو چکی تھی۔ بنو ہاشم اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سربراہ سمجھتے تھے۔ ابو طالب کی وفات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 49 سال 8 مہینے 11 دن تھی۔ مکی زندگی میں دین کی تبلیغ صرف 2 چچاؤں نے کی، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں ایمان لے آئے۔ یہ نبوت کے 5ویں سال کی بات ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ آخری بیعت عقبہ کے موقع پر صرف وہی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ ان کی بیوی ام الفضل بالکل ابتدائی ایمان لانے والوں میں شامل ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا اعلان فتح مکہ سے 1 دن پہلے جحفہ کے مقام پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آخر المہاجرین کا خطاب عطا فرمایا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے، آپ کے بعد کوئی 12 سال زندہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باغ فدق کی نگرانی ان کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سپرد کر دی تھی۔ تو پیارے دوستو، ابھی ہم کچھ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے متعلق ہیں، جو کہ ان کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی پہلی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حال میں ہوئی کہ آپ نے اونی لباس پہنے ریشمی بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نرمی سے جگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شوق محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا۔ پھر فرماتی ہے کہ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا، زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور فربا یعنی موٹے تازے ہو گئے اور ان کے تھنوں میں دودھ بھر گیا تھا۔ پھر فرماتی ہے کہ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ میرے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ برکات ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی عمر سے تھی۔ تو پیارے دوستو، یہ چند واقعات تھے جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تھی۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ مختصر سے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے
تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔